Assalamu alaikum. My name is Mudassir Ahmed. I got 187 out of 200 in MDK 2023 and got 6th position in Khyber Pakhtunkhwa, and by the grace of Almighty Allah I got selected in Khyber Medical College, the most prestigious institute of Khyber Pakhtunkhwa. So I will share my MDK journey with you and which academy I used during my MDK preparation. تو سب سے پہلے جب میں اے پی سی میں تھا تو اس وقت سے میں نے اس پر ریسرچ سٹارٹ کیا تھا اپنی سیکنڈ ایئر میں کہ میں کون سا اکیڈمی جوائن کروں گا اپنی ایم ڈی کیٹ کے پریپریشن کے لیے. چونکہ اس وقت میں 2021 کا ایم ڈی کیٹ ہوا تھا تو اس میں سے زیادہ تر ٹاپر آن لائن اکیڈمی اور آن لائن پلیٹ فارم کو ہی پریپر کر رہی تھی. میں نے اس کے بارے میں تھوڑا اور بھی ریسرچ کیا اور میں نے ٹاپ گریڈ کو ایک ایسا پلیٹ فارم پایا جو بہت ہی ریلائبل تھا اور میرے لیے بیسٹ تھا. میں نے فیبروری 2022 میں ٹاپ گریڈ کو جوائن کیا. اٹس کم ٹو بایولوجی میں نے سر معظم منظور کے لیکچر کو واچ کیا اور وہاں پر ڈفرینٹ کانسیپٹ اور پوائنٹ کو ٹیبل کے فارم میں میمورائز کیا اور اس کو لرن کیا. اور سر معظم منظور سے میں نے یہ طریقہ بھی سیکھا کہ کس طرح آپ نے ایک ایم سی کیوز کو اپروچ کرنا ہے اور کس طرح ایگزامینر آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. تو یہ سب ہمیں سر معظم منظور نے سمجھایا. اس کے بعد میں کیمسٹری کے بارے میں اگر بتاتا چلوں تو سر شجاعت رضا سے میں نے وہ لیکچر لی آن لائن جو ٹاپ گریڈ اکیڈمی تھی اس میں. تو وہاں پر میں نے اپنے پوائنٹس کو اور اپنی کانسیپٹ کو پالش کیا اور ڈفرینٹ ایم سی کیوز وغیرہ کی اسٹریٹجی کو اچھی طرح سے سمجھا. اور فزکس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں تو میں نے فزکس ان سیکنڈس کی یوٹیوب چینل سے لیکچر لیے اور وہاں سے اپنی کانسیپٹس اور ڈفرینٹ فارمولاز کو اپنے ساتھ نوٹ کیا. میں ٹیکسٹ بک ریسورسز کے حوالے سے بتاتا چلوں تو میں نے اپنی پروونس کی بک کو سب سے پہلے فالو کیا تھا جو کہ خیبر پختونخوا کی ٹیکسٹ بک تھی. اس کے ساتھ ساتھ کیمسٹری کے لیے میں نے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر پنجاب کی کیمسٹری اور اس کے علاوہ بایولوجی کے لیے میں نے فیڈرل کی فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر بایو کو فالو کیا تھا. اس سے مجھے بہت ہی فائدہ ہوا اور 2023 میں سم پوائنٹس یا کچھ ایم سی کیوز فیڈرل بایولوجی سے اٹھائے گئی تھی جس سے مجھے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوا. اور وہاں پر جو ایم سی کیوز وغیرہ پریکٹس کرتے تھے تو اس سے مجھے بہت ہی فائدہ ہوا. انگلش کے لیے میں نے ٹاپ گریڈ کی جو لیکچر تھی وہ دیکھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیمیکل گرامر بائی سلمان الوحید کا بک بہت اچھی طرح سے فالو کیا تھا. اینڈ دس بک واز مور دین انف فار ایم ڈی کیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پریکٹس بھی کیا تھا. بہت سے اسٹوڈنٹ کے لیے انگلش کا بہت مسئلہ ہوتا ہے لیکن ان کو چاہیے کہ بہت زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور اپنی جو رانگ ایم سی کیوز ہے اس کو نوٹ کرے اور ٹیسٹ سے پہلے یا پریکٹس ٹیسٹ سے پہلے ان رانگ ایم سی کیوز کو ریوائز کریں. اس کے علاوہ جب میں 2022 میں اپنے پہلے اٹیمپٹ میں اپیئر ہوا تو اس میں میرے مارکس 174 آؤٹ آف 200 آئے اینڈ آئی واز کانفیڈنٹ کہ میرا ایڈمیشن ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی بیکاز آف مائی ایف اے سی مارکس وچ ور 986 میرا ایڈمیشن ایم بی بی ایس میں نہیں ہو رہا تھا. اس کے بعد میں نے اپنی ایلڈرز اور ٹیچرز سے مشورہ کیا کہ کیا مجھے گیپ ایئر لینا چاہیے یا نہیں. تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ چونکہ پی ایم ڈی سی کے ایکٹ کے مطابق 2022 کا رزلٹ کارڈ یا رزلٹ 3 ایئرس کے لیے ایلیجیبل ہے تو آپ اپنی اے پی سی کے مارکس کو امپروو کریں اور آپ اپنی پچھلے سال یعنی 22 کا رزلٹ کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے مارکس کو بھی امپروو کر سکتے ہیں. میں نے سب سے پہلے اپنی اے پی سی کی مارکس کو امپروو کرنے کی حامی بھر لی اور فیبروری میں ہی اپنی اے پی سی کے لیے اسٹڈی سٹارٹ کی اور میں نے 5 پیپرز اپنی امپرومنٹ کے لیے سلیکٹ کی اینول امپرومنٹ کے لیے اور میں نے اپنی ایگزام کو بہت اچھی طریقے سے اٹیمپٹ کیا اور اس کے بعد
اپنی ایم ڈی کیٹ کے لیے اسٹڈی اگین سٹارٹ کی۔ ایئر 2023 میں جو پہلا ٹیسٹ ایٹا نے ارینج کیا تھا اس میں میرے 184 آؤٹ آف 200 مارکس آئی تھی کی کے مطابق، لیکن اس میں بہت سے انپیئر مین استعمال ہوئے تھے، بلوٹوتھ ڈیوائسز وغیرہ، جس کی وجہ سے ٹیسٹ کو ریکنڈکٹ کیا گیا اور کیمیو نے دوبارہ ٹیسٹ کو ارینج کیا۔ تو بائی دا گریس آف المائٹی اللہ میرے اس میں 187 آؤٹ آف 200 مارکس آئے، اینڈ الحمدللہ ماشاءاللہ میرے اپنی پروونس خیبر پختونخوا میں 6 پوزیشن آیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا خیبر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا۔ میں آپ کو وہ پوائنٹ بتاتا چلوں جو آپ کو ایک ایوریج اسٹوڈنٹ سے ڈفرینٹ کرتے ہیں اپنی ایم ڈی کیٹ جرنی کے دوران یا دوسری بھی آپ کو یہ ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے گائیڈنس ویڈیوز دیکھنا اور ڈفرینٹ ٹاپرز سے آپ جب کنیکٹڈ رہے گا اور وہاں سے آپ گائیڈنس لے گے، مینٹورشپ لے گے، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ دے گا۔ نمبر 2 پوائنٹ سیلف بیلیو، جب آپ کا خود پر یقین ہوتا ہے کہ میں انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا، اور کانفیڈنٹ نہیں بلکہ کانفیڈنس آپ میں ہونی چاہیے، اور آپ کنٹینیوسلی اور ایک ریدم کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے کام کر جاتا ہے اور آپ کا رزلٹ اچھا آتا ہے۔ لیکن جب آپ پہلے سے ہی اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور آپ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا رزلٹ خراب آئے گا۔ سو آپ نے بہت اچھی بیلیف رکھنا ہے اور آپٹیمسٹکلی اپنی اسٹڈی کو جاری رکھنا ہے۔ اور لاسٹ میں ٹاپ گریڈ کے لیے میسج دینا چاہتا ہوں کہ ٹاپ گریڈ کا پلیٹ فارم بیسٹ ہے، لیکن اگر اس میں تھوڑی سی اور بھی امپرومنٹ کی جائے تو یہ اور بھی بیسٹ ہو جائے گا۔ اگر اس کی لیکچرز اور سلائڈز میں دوسری جو پروونسز ہے اس کی پوائنٹس ایڈ کی جائے اور تھوڑا کے پی کے یا سندھ دوسری بھی پروونس ہے اس کے لیے اورینٹ کی جائے تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اگر بایولوجی کے لیے بات کی جائے تو بہت سے پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ کے پی کے میں ڈفرینٹ ہے پنجاب سے، تو اگر وہ شامل کی جائے لیکچرز میں تو اس سے کے پی کے اسٹوڈنٹس کے لیے فائدہ ہوگا۔ ادروائز کیمسٹری، فزکس یہ سارے تو آلموسٹ سیملر ہے، کانسیپٹ اور سیملر فار ایچ پروونس when it come about MD CAT and FAC۔